بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 93، 94، 95 اور 96۔ یہ تفسیر ہم سیرۃ الجنان والیوم 2 سے پیش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 93 سورہ الناس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، عرصہ دراز تک اس میں رہے گا، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کیا، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دینے کا حکم بیان کیا گیا، اور اس آیت میں جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرنے کی آخری اور وعید بیان کی گئی ہے۔ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا شدید ترین کبیرہ گناہ ہے، اور کثیر حدیث میں اس کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے۔ ان میں سے 4 حدیث درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ نمبر 2، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین اور آسمان والے کسی مسلمان کو قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے۔ نمبر 3، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ رسول نے ارشاد فرمایا، جب وہ 2 مسلمان اپنی تلواروں سے لڑے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر مصر تھا۔ نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کے قتل پر ایک حرف جتنی بھی مدد کی تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ افسوس کہ آج کل قتل کرنا بڑا معمولی کام ہو گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جان سے مار دینا، غنڈہ گردی، دہشت گردی، ڈکیتی، خاندانی لڑائی، تعصب والی لڑائیاں عام ہیں۔ مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ گروپ اور جتھے اور عسکری ونگ بنے ہوئے ہیں، جس کا کام ہی قتل اور غارت گردی کرنا ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ اس بارے میں 5 حدیث درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی مسلمان ہے، نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے حقیر جانے۔ تقوی یہاں ہے، اور اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ فرمایا۔ انسان کے لیے یہ برائی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ مسلمان پر مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی آبرو۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ہم سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور اچھی باتوں کا حکم نہ دے اور بری باتوں سے منع نہ کرے۔ نمبر 5، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ تو دوستو، آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر یہ آیت ہے سورہ النساء، جس کا ترجمہ ہے، اے مسلمان مانو، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم دینوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، بس اللہ کے پاس بہت سے غنیمت کے مال ہیں، بہت تم میں ایسے ہیں کہ اللہ نے تم پر آسان کیا، تو خوب تحقیق کر لو، بے شک اللہ تمام اعمال سے خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ کا
شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ مرداس بن ایک جو فدق کے رہنے والے تھے اور ان کے سوا اس کی قوم کا کوئی شخص اسلام نہ لایا تھا۔ اس قوم کو خبر ملی کہ لشکر اسلام ان کی طرف آ رہا ہے تو قوم کے سب لوگ بھاگ گئے اور مرداس ٹھہرے رہے۔ جب انہوں نے دور سے لشکر کو دیکھا تو اس خیال سے کہ کہیں کوئی غیر مسلم جماعت نہ ہو، یہ پہاڑ کی چوٹی پر اپنی بکریاں لے کر چڑھ گئے۔ جب لشکر آیا اور انہوں نے اللہ اکبر کے نعروں کی آوازیں سنی تو یہ خود بھی تکبیر پڑھتے ہوئے اتر آئے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، السلام علیکم۔ مسلمانوں نے خیال کیا کہ اہل فدق تو سب کافر ہیں، یہ شخص دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اظہار کر رہا ہے۔ اس خیال سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کر دیا اور بکریاں لے آئے۔ جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر تمام ماجرا عرض کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت رنج ہوا اور فرمایا تم نے اس کے سامان کے سبب اس کو قتل کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ مقتول کی بکریاں اس کے اہل خانہ کو واپس کر دو۔ یہ روایت الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ بخاری اور دیگر کتاب حدیث میں بھی موجود ہے۔ یہاں اس کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے یا جس میں اسلام کی علامت و نشانی پاؤ تو اس سے ہاتھ روک لو، اور جب تک اس کا کفر ثابت نہ ہو جائے تو اس پر ہاتھ نہ ڈالو، اور اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو حکم دیتے کہ اگر تم کوئی مسجد دیکھو یا اذان سنو تو قتل نہ کرو۔ مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے مزید فرمایا کہ پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، یعنی جب تم اسلام میں داخل ہوئے تو تمہاری زبان سے کلمہ شہادت سن کر تمہارے جان و مال محفوظ کر دیے جاتے تھے اور تمہارا اظہار ایمان بے اعتبار نہ قرار دیا گیا تھا۔ ایسا ہی اسلام میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تمہیں بھی سلوک کرنا چاہیے، اور تم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تمہیں اسلام پر استقامت بخشی اور تمہارا مومن ہونا مشہور کیا۔ لہذا خوب تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تمہارے ہاتھوں کوئی ایماندار قتل نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ جو مسلمان کافروں میں رہتا ہو اور اس کے ایمان کے مسلمانوں کو خبر نہ ہو تو اس کے قتل سے کفارہ واجب ہوگا اور نہ دیت۔ یاد رہے کہ پچھلی آیات میں وہ صورت مذکور ہوئی جہاں مسلمان کا اسلام سب کو معلوم ہو مگر اندھیرے وغیرہ کی وجہ سے پتہ نہ لگے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا جائے۔ اس آیت میں وہ صورت بیان ہوئی ہے جس میں مسلمانوں کا ایمان کسی کو نہیں، لہذا ان دونوں آیات میں تعارض نہیں ہے۔ آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے ازر والوں کے علاوہ جو مسلمان جہاز سے بیٹھے رہے وہ اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے دو والوں پر اللہ نے درجے کے اعتبار سے فضیلت عطا فرمائی، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی۔ اس آیت میں جہاد کی ترغیب ہے کہ بیٹھے رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، بلکہ مجاہدین کے لیے بڑے درجات اور ثواب ہیں۔ اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ بیماری یا بڑھاپے یا ناطاقتی یا نابینی یا ہاتھ پاؤں کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں حاضر نہ ہوں وہ فضیلت سے محروم نہ کیے جائیں، جبکہ اچھی نیت رکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جب اس آیت کا پہلا حصہ نازل ہوا کہ مجاہدین اور غیر مجاہدین برابر نہیں، تو حضرت عبداللہ بن ام مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی تھے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبینا ہوں، جہاد میں کیوں کر جاؤں؟ اس پر آیت نازل ہوئی، یعنی معذوروں کو مستثنی کر دیا گیا۔ اور بخاری شریف میں ہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی کے وقت فرمایا، کچھ لوگ مدینہ میں رہ گئے، ہم کسی گھاٹی یا آبادی میں نہیں چلتے مگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں عذر نہ روک لیا ہے۔ تو دوستو اسی طرح اگلی آیت میں 96 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اس کی طرف سے بہت سے درجات اور بخشش اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا اجر بیان فرمایا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے بہت سے درجات ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش اور جنت کی نعمتیں ہیں،
اور اللہ تعالیٰ جہاد کرنے والوں کو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حدیث میں مجاہدین کے جنتی درجات کے بارے میں تفصیل بیان کی گئی ہے، چنانچہ اس سے متعلق 3 حدیث درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے جنت میں 100 درجے مہیا فرمائے۔ ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہوگا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان۔ نمبر 2، حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات اچھی لگی تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کو دوبارہ ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی طرح فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، ایک بات اور بھی ہے جس کی وجہ سے بندے کو 100 درجات بلند ہوتے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ درجہ کس چیز سے ملتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے اور اس کا گھر سے نکلنا صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے اور اس کے دین کی تصدیق کی خاطر ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس بات کا ضامن ہو جاتا ہے کہ اگر وہ شہید ہو گیا تو اس کی جنت میں داخلہ کرے گا، یا اجر اور غنیمت کے ساتھ اس کو اس کے مسکن میں واپس کر دے گا جہاں سے وہ روانہ ہوا تھا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔